السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج ہم اپنے تفسیر کے پہلے سبق کی طرف آتے ہیں۔ قرآن حکیم شروع کرنے سے پہلے تعوذ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن حکیم میں اس بات کا حکم نازل فرمایا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھنے لگو، اس کی قرأت کرنے لگو، تو اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگ لیا کہ شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ شیطان انسان کے اوپر غیر محسوس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، اس کی فکر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، فکری حملہ کرتا ہے۔ تو اس حملے سے بچنے کے لیے اور قرآن حکیم کے جو ہدایت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کو پڑھنے سے پہلے تعوذ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ بڑی ہی عظیم الشان سورت ہے۔ جس طرح انبیاء کے فضائل ہیں، ایک نبی پھر دوسرا نبی اس سے افضل، پھر تیسرا اس سے افضل، کسی کا درجہ کم کسی کا زیادہ، پھر ان سب انبیاء میں سے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل۔ اسی طرح تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں ان سب کتابوں میں سے قرآن حکیم سب سے افضل کتاب، اور ان سب کتابوں میں سے پورے قرآن میں سے سب سے عظیم جو سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث، روایات موجود ہیں۔ کچھ مشہور روایات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی، جیسے دروازہ کھلنے کی آواز ہے، زوردار آواز سنی، اور اپنا سر اوپر اٹھایا، اور ساتھ ہی جبریل کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زوردار آواز آسمان کے دروازہ کھلنے کی آواز ہے، اور یہ آج وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھولا گیا۔ پھر جبریل کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اس دروازے میں سے ایک فرشتہ زمین پر نازل ہوا ہے، اور وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اور پھر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا ہے، اور آپ کے لیے 2 نوروں کی خوشخبری لے کر اترا ہے، 2 نور لے کر آپ کے لیے اترا ہے، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اور کہنے لگے کہ وہ 2 نور ایسے ہیں جو صرف آپ کو عطا کیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کیے گئے، یہ فضیلت صرف آپ کے حصے میں آئی ہے۔ اور وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ساتھ ہی جبریل نے وضاحت فرمائی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 نوروں کی خوشخبری دے کر کے اس فرشتے کو زمین پر بھیجا ہے، اور ساتھ یہ کلمات بھی کہے کہ جو کلمے اس کے اندر موجود ہیں، سورۃ الفاتحہ کے اندر، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے اندر،
جو آدمی ان کلمات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ سورت کی فضیلت کے حوالے سے بہت ہی عظیم الشان حدیث۔ دوسری حدیث حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے کہ میں نماز کی حالت میں تھا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، مجھے بلایا، میں اپنی نماز میں مصروف رہا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ نے مجھے پوچھا کہ بھئی تجھے کس چیز نے روکے رکھا کہ تو نے فوراً میری آواز نہ سنی اور فوراً میرے پاس نہ آیا؟ تو وہ کہنے لگے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی حالت میں تھا، اس لیے میں نماز مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اللہ کی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول دعوت دے بلائے تم فوراً آ جاؤ؟ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے ایک عظیم سورت کے بارے میں خوشخبری دوں گا، عظیم سورت سکھاؤں گا جو قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد کروایا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایک عظیم سورت کے بارے میں مجھے سکھانا تھا، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، مجھے بتائیں وہ کون سی عظیم سورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی سبع مثانی، فرمایا وہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورت فاتحہ ہے، اور یہ سبع مثانی یعنی اس کی 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، جن کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا یہ القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ سورت کے حوالے سے 2 فضیلت کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم مزید فضیلت کی کچھ آیات ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔